سر ٹیکسی جو آپریٹرز ایسوسیشن ہے تو وزٹ کیا آپ نے یہاں پہ، تو کیا مقصد تھا اور ان کے جو ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کی کس طرح کوشش کیا جائے گا؟ پچھلے کئی بار جب میں کرگل پہنچا تو یہ لوگ مجھے اپروچ کر رہے تھے کہ یہاں پہ انہوں نے دعوت دے رہے تھے، تو میرے پاس اس وقت ٹائم مل رہا تھا، تو اس بار مجھے کچھ بھی کر کے ٹائم نکال کے ان کے پاس آنا تھا، کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پہ. تو مجھے انہوں نے اپنے ایشوز کے بارے میں آج بتایا ہے. میں ان سے یہی میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، ان پہ ایمانداری سے میں کوشش کروں گا ہر ایشوز کو ایڈریس کر کے ان پہ کام کرنے کی. باقی کتنا کہاں تک کامیاب ہوتے کتنا بنتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ صحیح معنوں میں ان کی جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر کے، جنوین ایشوز ہے، کوئی ان کا کوئی یہ ایشوز نہیں ہے. جتنے بھی ایشوز ہیں اور زیادہ ایشوز ایسے ہیں جن پہ نہ بننے کا کوئی نہیں ہے، جیسے کہ ان کا یہاں پہ میکنائزیشن کا ہے، ان کی کچھ آفس کے ایشوز ہے. انشاءاللہ کونسل سے بھی میں بات کر کے، ڈپارٹمنٹ سے بھی میں بات کر کے ان ایشوز پہ کم سے کم انیشیٹیو ہم انشاءاللہ جلدی لیں گے. اس کے علاوہ باقی اور کچھ ایشوز ہیں، ان کے پرمٹ جو JNK اور لداخ کا یہ کچھ کانٹریکشن کا مسئلہ ہے، ان پہ ان سے بھی بات کرنا پڑے گا، یہاں پہ بھی بات کرنا پڑے گا وہ ایشوز. اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز اور بھی ہیں، انشاءاللہ ان سارے ایشوز پہ کام کر کے صحیح طریقے سے بات چیت کے ذریعے جو ہے ایشوز کو حل کر کے ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں. سر ٹیکسی جو یہاں پہ اسٹینڈ ہے اس کے میکنائزیشن کے لیے کئی بار DPR بنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بلیک ٹاپنگ نہیں ہوا ہے، تو ہر کوئی لیڈرز ایشورنس دیتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر کس طرح سے سامنے؟ یہ مجھے انہوں نے ابھی بتایا کہ کئی بار ان پہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور کونسل سے بھی ان کو ایشورنس ملا ہے. تو میں کونسل سے بھی بات کروں گا اور ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کر کے انشاءاللہ یہ کوئی میرے خیال سے اتنا بڑی بات نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں پہ انشاءاللہ میں اندر تک جا کے میں انشاءاللہ کام کرنے کی کوشش کروں گا. پرمٹ کا ایک لانگ پینڈنگ ایشو رہا ہے، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پرمٹ کے ایشو میں شروعات میں جب یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے اس وقت تو میں بھی ان کے اس احتجاج میں بھی ایک پارٹ تھا. نیشنل کانفرنس پارٹی کی طرف سے مجھے بھیجا گیا تھا ان کی اس میں. تو لاسٹ میں ان کے ساتھ کچھ ایڈمنسٹریشن یا ان کے ساتھ کچھ بات چیت ہوا تھا. اس کے بعد ان کا جو ہڑتال وغیرہ ہے وہ بند ہوا تھا. تو وہ اس وقت کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا وہ اس میں ابھی ڈیٹیل پہ ہم نے ڈسکشن نہیں کیا. اس میں یہی ہے کہ چاہے ہمارے لے کی یونین ہو، چاہے ہمارے کرگل کی یونین ہو، چاہے ہمارے ایڈمنسٹریشن ہو، سب لوگ مل جل کے بیٹھ کے سب کے مسئلے کا، یہ نہیں کہ ہم زبردستی لے والوں کو کوئی پریشانی کریں. مگر کرگل میں بھی جو گاڑیاں ہیں انہوں نے لون نکال کے گاڑی لے کے اپنے پریوار کو، اپنے فیملیز کو پال رہا ہے، اس میں ان کا روزگار ہے. تو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، کیونکہ لداخ ابھی الگ ایک یوٹی ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اور اس وجہ سے لیہ میں بھی جو ان کا اپنا ایک یونین کا جو یہ ہوگا اس پہ بھی اثر نہ پڑے. تو مل جل کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مسئلے کا حل جو ہے نکالا جائے. سر ترتک ہنو روڈ ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ رہا ہے اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہوا تھا، اور ترتک نبرا کے لوگ کافی لمبے عرصے سے گہار لگا رہے ہیں اس کو کھولنے کی، تو آپ کے ٹینیور میں کیا آپ ایشورنس دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پہ شروعات جو ہے وہ میرے سے پہلے اس میں ہوا ہے. میں نے ہر جگہ اس بارے میں نے بات کیا ہے. یوٹی ایڈمنسٹریشن سے میرا ڈسکشن ہوا ہے آلریڈی. وہ کسی اسکیم کے تحت وہ وہاں پہ کام شروعات کیا ہے، لیکن کافی حد تک اس کام میں ڈیلے ہے. تو مجھے یہ کہا گیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ایڈوائزر صاحب سے بھی میرا بات ہوا ہے. ایون اس ایشوز کو میں نے ڈیفنس منسٹر کو یا کہیں بھی ہو، میں نے اس روڈ کا جو امپورٹنس نبرا والوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن ہمارے ڈیفنس پوائنٹس آف ویو سے اس سے زیادہ امپورٹنس یہ روڈ ہے. وہ چیزیں میں نے جہاں تک میں نے پہنچانا تو وہاں تک میں نے پہنچایا ہے. اور آلریڈی لے کے ایڈمنسٹریشن ہو یا لے کے کونسل ہو، انہوں نے آلریڈی کام کو شروع کیا ہوا ہے، ٹیک اپ کیا ہوا ہے. تو مجھے امید ہے، کیونکہ ایڈوائزر صاحب سے بھی میرا بات ہوا ہے
تو انہوں نے مجھے یہ وعدہ کیا ہے کہ کم سے کم جو لنک جو ہے وہ بہت جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ جلدی ہو جائے گا. تھینک یو سر.